اختر جان مینگل نے بلوچستان کو آزاد کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب جو ہے ڈاکٹر ماہرین بلوچ کے رہائی کے حوالے سے بلوچستان کے کئی جگہوں میں احتجاجیں، دھرنا، ریلیاں، بھوک ہڑتال جاری ہیں۔ BYC کی طرف سے 3 روزہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگائی گئی تھی، وہ کیمپ آج اختتام پذیر ہو گیا، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک ڈاکٹر ماہرین بلوچ کی رہائی نہ ہوتی تب تک یہ احتجاجیں، دھرنے جاری رہیں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا، تو امریکہ کی طرف سے جو تینوں تنصیبات تھے جوہری ایران کے، ان پہ بڑے اٹیک کیے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہمارے جوہری تنصیبات پر امریکہ نے دھماکہ کر دیا اور ہمیں کافی نقصان پہنچائے، لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ حملہ ہوگا۔ ہم نے جو اپنے ایٹمی ہتھیار تھے، میزائل تھے، یورینیم تھا، ان کو محفوظ مقام پر پہلے ہی منتقل کر دیا تھا۔ دوسری جانب جو ہے اختر جان مینگل نے بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کے آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ تیسری جانب سوال ہے آپ سے، اپنے سبسکرائبروں سے، کیا جب ایران کا جو ہے خاتمہ ہو جاتا ہے جنگ میں، ایران کے ٹکڑے ٹکڑے بن جاتے ہیں، تو کیا ایران میں جو بلوچستان ہے وہاں کی بلوچستان بلوچ اب بھی اپنے آزاد ریاست کا قیام کریں گے یا ایران کے ساتھ کام کریں گے؟ لگتا تو یہ ہے یہ جو ہے عالمی جنگ چھڑ جائے گا۔ اس میں توقع یہ کی جاتی ہے کہ تو امریکہ براہ راست اس جنگ میں کود پڑا ہے۔ اس جنگ کا خدشہ یہ ہے کہ جیسے کہ افغانستان میں ہوا، جیسے کہ جو ہے عراق میں یہ جنگ کیا گیا، اسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں بھی انٹرفیئر کرتا ہے اور اس جنگ میں باقاعدہ باضابطہ طور پر کود پڑا ہے، اور امریکہ نے جو جوہری تنصیبات تھے ایران کے، ان پر حملہ کیا۔ ایران جوابی وار کرے گا تو پھر امریکہ بھی جو ہے اس جنگ کو آگے بڑھائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے جو جوہری تنصیبات پہ تھے ان پہ حملہ کیے ہیں، ابھی ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، ہم امن کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے طرف سے ری ایکشن نہیں آیا تو ہم جو ہے امن کی طرف بڑھیں گے، لیکن ایران کو جوابی وار کرنا ہے، ایران کر کر دکھائے گا، کیونکہ پھر یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ ایران کو توڑنے کی سازش کی گئی تھی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے۔ دوسری جانب اسرائیل کو ایران نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، جیسے کہ مقبوضہ فلسطینوں کو اوپر اسرائیل نے جو کیا تھا، اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو تباہ کر کے کھنڈرات میں تبدیل کیا گیا تھا، وہی حشر اسرائیل کا ہوا ہے۔ اسرائیل بھی اسی طریقے سے کھنڈرات کا مناظر پیش کر رہا ہے۔ یہودی بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، فلسطین کا جو غزائی پٹی تھا جس میں قابض تھا فلسطین کے لوگ، یہودی قابض تھے، وہ فلسطین کو چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، وہاں غزہ کو خالی کر کے بھاگتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے اس جنگ میں کیا اسرائیل کو کتنا فائدہ ہوگا، یا امریکہ کے کہنے پہ یہ جنگ اسرائیل نے چھیڑا ہے، کیونکہ عالمی قوانین کے مطابق کسی بھی ملک کے جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اسرائیل کو یہ خطرہ تھا کہ ہمیں جب تک ایران جوہری ہتھیاروں کا ملک بن گیا تو ہمیں خطرہ ہے، پہلے ہی اسرائیل نے سوچا کہ ہمیں تباہ کرے گا، اسی لیے اسرائیل کو یہ خطرہ تھا، تو پھر یہ بہانہ بنا کر اسرائیل نے یہ جنگ چھیڑا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمبانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔